دنیا کی سیاست میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے صفحوں پر اچانک نہیں آتے بلکہ برسوں کی کشمکش کے بعد سامنے آتے ہیں۔ آج ہمیں ایک ایسے ہی لمحے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین سے اٹھنے والی ایک چنگاری واشنگٹن کی راہداریوں تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی فوجی تنصیبات پر حملے اور اس کے بعد امریکہ کے اندر پیدا ہونے والی بے چینی، یہ صرف ایک فوجی واقعہ نہیں ہے، یہ طاقت، وقار اور عالمی برتری کے بیچ چلنے والی خاموش جنگ کا ایک نیا باب ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ محض ایک محدود کارروائی ہے یا عالمی سیاست کے توازن کو بدل دینے والی پیش رفت؟ جب ہم اس منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو ایک نام نمایاں ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ شخصیت جس نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور دباؤ کی سیاست کو خارجہ پالیسی کا مرکز بنایا، لیکن آج کیا وہی دباؤ ان کی اپنی سیاست پر حاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دوسری طرف ہے ایران، ایک ایسا ملک جو برسوں سے پابندیوں، سفارتی تنہائی اور عسکری دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، مگر ہر بار یہ پیغام دیتا آیا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہے گا۔ تو کیا یہ حملے ایک پیغام ہیں یا ایک اعلان؟ امریکہ کے اندر کانگریس میں بحث ہو رہی ہے، میڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں تشویش بڑھ رہی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جنگ کا آغاز الفاظ سے ہوتا ہے لیکن انجام میدانوں میں ہوتا ہے۔ اگر امریکہ سخت جواب دیتا ہے تو خطہ بھڑک سکتا ہے، اگر جواب نرم ہوتا ہے تو عالمی سطح پر اس کی ساکھ پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قیادت کا امتحان ہوتا ہے، کیا طاقت کا مظاہرہ کیا جائے یا حکمت کا راستہ اپنایا جائے؟ یہ فیصلہ صرف واشنگٹن کا نہیں ہوگا، اس کے اثرات تہران سے لے کر یورپ، ایشیا اور پوری دنیا تک محسوس کیے جائیں گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ پہلے ہی تنازعات کی آگ میں جل رہا ہے۔ ایسے میں ایک نئی مہاجرائی عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور سفارتی تعلقات کو ہلا سکتی ہے۔ تو کیا ہم ایک نئے بحران کے آغاز پر کھڑے ہیں یا یہ طوفان گزر جائے گا؟ یہ سوالات آج کی اس خصوصی پیشکش میں ہم گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض اوقات خبریں صرف خبریں نہیں ہوتی، وہ آنے والے کل کا اشارہ ہوتی ہیں۔ دوستو، کیا امریکہ واقعی ایک نئے بحران میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ کی آگ اب واشنگٹن تک پہنچ چکی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ڈونلڈ ٹرمپ شدید دباؤ میں آ چکے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اس بڑے تنازع کی، جہاں ایران کے حملوں نے نہ صرف امریکی فوج کو نشانہ بنایا بلکہ خود امریکہ کے اندر سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی فوجی اڈوں پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب پہلے ہی خطہ کشیدگی کی لپیٹ میں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا، اگرچہ واشنگٹن کی جانب سے نقصانات کی مکمل تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن امریکی میڈیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سوال اٹھنے لگا، کیا امریکہ اپنی فوج کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے؟ کیا ایران کھل کر امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے؟ امریکہ کے اندر اپوزیشن رہنماؤں نے فوراً رد عمل دیا۔ کانگریس کے کچھ ارکان نے کہا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی نے حالات کو یہاں تک پہنچایا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت بیانات اور ایران کے خلاف پابندیوں کی پالیسی نے کشیدگی کو مزید بڑھایا۔ یاد رہے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ نے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جسے باضابطہ طور پر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ اسی فیصلے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل بگڑتے گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے اقدامات دفاعی نوعیت کے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ مسلسل خطے میں مداخلت کر رہا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران، جسے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورپس کہا جاتا ہے، اس نے ماضی میں بھی واضح کیا تھا کہ اگر ایران پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ جواب دے گا۔ ایرانی میڈیا میں ان حملوں کو مزاحمت کا نام دیا جا رہا ہے۔ امریکی عوام میں دو طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایران کو سخت جواب دینا چاہیے
जबकि दूसरा तबका खबरदार कर रहा है कि एक और जंग अमेरिका के लिए तबाहकुन हो सकती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इराक और अफगानिस्तान की तवील जंगों के बाद अमेरिकी अवाम मजीद फौजी मुहिम जुई के हक में नहीं है। रूस और चीन की खामोशी भी मानी खैज है, अगरचे खुलकर बयानात सामने नहीं आए, मगर सफारती हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर अमेरिका ने बराह रास्त ईरान पर हमला किया तो खित्ता मुकम्मल जंग की लपेट में आ सकता है, और अगर जवाब न दिया गया तो सवाल उठेगा कि क्या अमेरिका अपनी ताकत खो रहा है। अमेरिका में सियासी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस तनाज़े का असर आने वाले इंतखाबात पर पड़ सकता है। अगर सूरत हाल काबू में न आई तो मुखालिफिन ट्रम्प को गैर जिम्मेदार करार दे सकते हैं, लेकिन अगर ट्रम्प सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो इनके हामी इसे ताकत का मुजाहरा समझ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता पहले ही फलस्तीन, इसराइल और दिगर तनाज़ात की वजह से कशीदा है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान बराह रास्त टकरा गए तो आलमी मईशत, तेल की कीमतें और आलमी अमन सब खतरे में पड़ सकते हैं। क्या ये महदूद कार्रवाई है या किसी बड़े तूफान का आगाज? क्या अमेरिका फौरी जवाब देगा या सफारती रास्ता इख्तियार किया जाएगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं, ये आलमी सियासत की बसात पर चली जाने वाली एक बड़ी चाल है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका, और दरमियान में पूरी दुनिया सांस रोके खड़ी है। क्या ट्रम्प इस दबाव को संभाल पाएंगे या ये बहरान उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाएगा? आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।